سنت انبیاء مرحبا مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیرے بارگاہ میں کوئی مقام رکھنے والی شخصیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں، اور اسی شخصیت کے لیے میں نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ان سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ میرا ان سے نکاح فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ تو عرض کی مولا اس کا مہر کیا ہے؟ تو فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو آپ کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ایک پیاری بات ارشاد فرمائی کہ عورت کے مہر میں برکت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور درود پاک یہ ہماری والدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر ہے، اس لیے اس میں ہم گناہوں کے مریضوں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں یہ بات بھی یاد رہے کہ حق مہر جو درود پاک کو بنایا گیا تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس امت کے لیے جو مہر کی ایک خاص صورت بیان کی گئی جو شرعی احکام ہے اس کے مطابق ہی مہر ادا کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنت انبیاء مدنی چینل کا یہ پروگرام آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں ہم مختلف انبیاء کرام نے جو مختلف اعمال کیے، مختلف جو ان کے طریقے رہے اس کے بارے میں سن رہے ہیں، اور اب تک ہمارے پروگرام میں 3 سنتیں انبیاء کرام کی بیان ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ عزوجل ہم 4تھی سنت مبارکہ جو انبیاء کرام کی سنت رہی اس کے بارے میں سنیں گے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ بہت ہی پیاری سنت ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں انشاءاللہ عزوجل۔ اس سے متعلق انشاءاللہ بہت یونیک اور نئی معلومات بھی آپ کو حاصل ہوں گی اللہ نے چاہا تو۔ جی حضور، آج کون سی سنت انبیاء بیان ہوگی؟ نکاح کرنا سنت انبیاء، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ اسی کو ہم بیان کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ یہ ارشاد فرمائے کن انبیاء کرام نے نکاح فرمائے یا کنہوں نے نکاح نہیں فرمائے؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کا تو بھی آپ نے بیان کیا جی، اور میرے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے جنہوں نے جلوہ فرمایا، مخلوق کو خالق سے ملایا، بھٹکوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، صحیح عقیدے اور صحیح اعمال کی ترویج و اشاعت کی، سبحان اللہ، سارے نبیوں نے نکاح فرمایا، شادی کی، میرج کی ترکیب کی۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا۔ ہاں، قیامت سے پہلے جب آپ دنیا میں نزول فرمائیں گے تو آپ نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ مزار مصطفیٰ میں جو جگہ ہے گنبد خضرا تلے آپ آرام فرمائیں گے۔ حیات پاک آپ کی ابھی باقی ہے، آپ آسمانوں پر اٹھائے گئے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ تو جو آپ کی عمر مبارک آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے تھی اس میں آپ نے نکاح نہیں فرمایا، مگر جب تشریف لائیں گے پھر نکاح فرمائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا،
اچھا مگر عیسیٰ علیہ السلام بھی یحییٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو نکاح کی ترغیب دلاتے تھے، تو قولی سنت تو ہوئی، صحیح. تو سنت انبیاء ہے نکاح کرنا. سبحان اللہ. اور کثیر انبیاء کرام نے نکاح تو فرمایا ہی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی آپ نے ذکر خیر کیا، آپ کی بھی یہ سنت مبارکہ ہے. تو قرآن پاک میں بھی نکاح کے حوالے سے بیان کیا گیا. جی بالکل بیان کیا گیا. دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم سوچیں قرآن میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے. اولین و آخرین کا بیان قرآن میں موجود ہے، پڑھنے والا ہونا چاہیے، سیکھنے والا تبیانا ہونا چاہیے. لکل شیء. بے شک ہر خوش کو تر کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے. سبحان اللہ. پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے. اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ پچھلے جو انبیاء تھے، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے، انہوں نے نکاح کی اور ان کو اللہ پاک نے اولاد بھی عطا فرمائی. دیکھیں یہاں قرآن پاک میں ذکر ہوا، اس کے علاوہ اور قرآن پاک میں نکاح کا ذکر ہوا، وہ آیت مبارکہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں. لیکن نکاح کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. اور ایک اور مقام پر بھی نکاح کا فرمایا گیا، 2 3 4 تک کا جو وہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی نکاح کا فرمایا گیا. اس میں بھی ذکر ہے. تو جا بجا یہ قرآن پاک میں نکاح کا ذکر ملتا ہے. پھر انبیاء کرام کی ازواج جو نکاح اور اس طرح کا بھی ماشاءاللہ پوری کتاب ہمارے سامنے ہے کہ ازواج انبیاء جو ہوئی ہیں ان کی سیرت پر بھی الحمدللہ لکھا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں جو نکاح کی ترغیب دلائی، کچھ یہ بھی ارشاد ہو جائے. اچھا نکاح کسے کہتے ہیں، کچھ یہ بھی عرض کروں. جی نکاح کی ڈیفینیشن، نکاح کو نکاح کیوں کہتے ہیں؟ نکاح مینز ضم ہونا، ملنا. کیونکہ خاون بیوی، زوج و زوجہ، میاں بیوی، وائف اینڈ ہسبینڈ، یہ مل کر زندگی گزارتے ہیں، اس لیے اس کو نکاح کہتے ہیں. اور نکاح سے 2 خاندان مل جاتے ہیں، نکاح سے بازو کا 2 قبیلے مل جاتے ہیں، 2 شہر، 2 ملک مل جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو نکاح کہتے ہیں. تو نکاح جو ہے یہ اسلام میں اس کی جیسے ترغیب ہے، سنت انبیاء ہے، یہ عبادت ہے، تو یہ عبادت کیوں قرار دیا گیا؟ بالکل میں آپ کو اس کا عرض کرتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مرآت شرح مشکات ہے، نکاح بہترین عبادات ہیں. اس سے پہلے لکھتے ہیں نکاح اور ایمان 2 ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئیں تا قیامت رہیں گی. ایمان اور نکاح یہ 2 عبادتیں قیامت تک رہیں گی. بہترین عبادت نکاح. کس طرح؟ نسل انسانی کی بقا ہے، نکاح میں نسل انسانی کی بقا ہے. اور نکاح کے ذریعے بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، اللہ کا ذکر کرنے والے آئے، جو دن رات عبادت کرتے رہے، ان کی پیدائش کا ذریعہ بھی نکاح بنا. نکاح مزید مفتی صاحب نے ماشاءاللہ لکھا، یہ ایک معلوماتی بات ہے، نکاح انسان مرد کا انسان عورت سے ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن سے نہیں ہو سکتا، دریائی انسان سے نہیں ہو سکتا. یعنی دریا کی ایسی ایک پانی کی مخلوق ہے، وہ مثل انسان لگتی ہے، تو اس سے نہیں ہو سکتا. کسی جانور سے نہیں ہو سکتا. ہم جنس ہونا اس کے لیے شرط ہے. انسانوں کا باہم نکاح ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے نکاح کی تعریف بھی سنی، نکاح کو عبادت کیوں قرار دیا گیا یہ بھی سنا، آیات مبارکہ بھی سنی. اب مزید ہم سنتے ہیں احادیث مبارکہ میں جو نکاح کا بیان کیا گیا، اس کی ترغیب ارشاد ہوئی. جی سیدی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من احب فطرتی فلیستن بسنتی ومن سنت النکاح، جو شخص میری فطرت سے محبت کرتا ہے، یعنی اسلام سے محبت کرتا ہے، اسے میری سنت اختیار کرنی چاہیے، اور نکاح بھی میری سنت ہے.
ابن ماجہ کی حدیث پاک حدیث نمبر 1846 فرمایا ان نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے تو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5063 5063 من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرے، منہ پھیرے نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں۔ نسائی شریف ارشاد فرمائے تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہ کو جھکانے والا، شرم گاہ کا محافظ، جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا اسے چاہیے کہ روزے رکھے کہ روزے اس کے لیے ڈھالے۔ ارشاد فرمایا معجم اوسط کی حدیث ہے جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، سبحان اب اللہ۔ باقی آدھے میں اللہ پاک سے ڈرے۔ ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی نکاح کر لیتا ہے شیطان کہتا ہے افسوس ابن آدم نے مجھ سے 2/3 دین بچا لیا۔ ارشاد فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی اور تعلق نہیں دیکھا گیا۔ ارشاد فرمایا شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعتوں سے اور ایک روایت کے مطابق 82 رکعتوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نکاح کرنے سے عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ نہیں پوچھیں گے آپ بھائی؟ بالکل ارشاد فرمائیں، جی میں عرض کرتا ہماری ہوں، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ حضرت علامہ عبدالرف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ کہ غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ آدمی کے حواس قابو میں رہتے ہیں، حوصلے بلند ہوتے ہیں اور اس سے خشوع خضوع زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور عبادت کی یہی روح ہے۔ خشوع کو زیادہ ہوگا تو اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے بہت زبردست معلومات سنی کہ ہمیں معلومات حاصل ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات گرامی ہیں، اور یہ ایک بہت پیارا مدنی پھول کہ نکاح کر لیں گے تو عبادت کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے جیسے ہم نے نکاح کی ترغیب پر یہ حدیث سنی ہے، تو نکاح کرنے کے مختلف احکام ہیں، اس کو اپنے اعتبار سے ہمیں دارالفتہ اہل سنت رجوع کر کے اس کو سیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا یہ واجب سنت موقدہ کی بھی صورت ہے، اور بعض صورتوں میں نکاح کرنا منع بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کب ہے اور کب سنت ہے، اس کو ہمیں شرعی رہنمائی اپنے لیے خاص اپنی کیفیت بیان کر کے لینی چاہیے۔ اچھا، اس میں جو نا آپ جو ماشاءاللہ فرما رہے ہیں بالکل درست ہے۔ ابتدائی معلومات کے لیے سنت نکاح جو رسالہ ہے نا جی وہ، اور یہ رسالہ تو شادی شدہ کو بھی پڑھنا چاہیے، جی، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، کیونکہ اس رسالے کی خصوصیت یہ ہے ایک تو نکاح کے فوائد اور اس کے احکامات دیے ہوئے، پھر امیر اہل سنت نے اپنی شہزادی اپنی بیٹی کا جب نکاح ہوا ان کو جو نصیحتیں کی نا وہ اس رسالے میں لکھی ہوئی ہیں، اور اپنے داماد کو جو نصیحتیں کی وہ اس رسالے میں لکھی ہوئی ہیں۔ جن کی شادی ہو تو دولہا کو جو نصیحتیں امیر اہل سنت کی ہیں وہ اس سے حاصل کر لے، اور دلہن کے لیے جو نصیحتیں وہ اس سے حاصل کریں۔ یہ جو بعض کا سنتے ہیں شادی ہوئی پھر ان بن کے معاملات، تو اس حوالے سے بہترین وہ مدنی پھول ہیں، گھر امن کا گہوارہ رہے گا، گھر چلے گا۔ جی بالکل، اور اس رسالے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، اس رسالے میں امیر اہل سنت کے شادی کے کیا ترکیب تھی وہ بھی لکھا ہے۔ امیر اہل سنت کی شہزادی اور امیر اہل سنت کے شہزادے اور جانشین، ان کی شادی کتنی سادگی کے ساتھ ہوئی اس کا بیان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شادی جو ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، بے شک، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت، سبحان اللہ۔ 2 کے علاوہ جو ہم نے سنا، سبحان نہیں، اللہ۔ ان کا بھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ قولی سنت ان قولی کی بھی ہوئی، سنت تو ان کی بھی، وہ بھی ترغیب دلاتے تھے اس کی، اور عیسیٰ علیہ السلام تو نکاح فرمائیں گے۔ تو یہ نکاح کے فوائد کے حوالے سے مزید کچھ تو ہم نے سنے، مزید کچھ فوائد ارشاد ہو جائیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کا اتباع ہوگا، سنت انبیاء کا اتباع ہوگا، اور پھر نگاہ جھکانا نصیب ہوگا۔ یعنی جن کی نظر کنٹرول میں نہیں ہے وہ نکاح کریں گے، ان کی نظر کنٹرول میں آ جائے گی۔ شرم گاہ کا محافظ، اب اس پر کیا میں عرض کروں، غور کریں۔ اور آدھے دین کا تحفظ، شیطان سے تحفظ،
اللہ اکبر، کتنے زبردست فوائد ہیں. پھر ثواب کا بڑھ جانا، جی اور یہ تو ہوئے دینی لحاظ سے، اور بھی اس کے کتنے زبردست فوائد ہیں. میں آپ کو میڈیکلی فوائد بتاتا ہوں اس کے. طبی فوائد. جی. شادی کرنے والے کو ایک میڈیکلی فائدہ ہوگا. دیکھیں، اللہ رسول کے حکم پر جو عمل کرے گا نا، دنیا میں بھی فائدہ پائے گا، آخرت میں بھی فائدہ پائے گا. بے شک اللہ پاک نے سارا جہاں بنایا ہے، بے شک. اور احکامات جو اس نے فرمائے ہیں نا وہی درست ہیں، اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب نے جو کچھ فرمایا نا اس کے مطابق آپ چلیں، دنیا آخرت میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو شادی کے یہ چند فوائد عرض کرتا ہوں جو تحقیق ہوئی اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ شادی شدہ افراد جو ہیں تحقیق کے مطابق میڈیکلی زیادہ فٹ ہوتے ہیں، اور مضبوط ہوتے ہیں، اور تیز چلتے ہیں. اور امریکہ اور انگلینڈ کے 20,000 سے زائد افراد کا جائزہ لینے کے بعد لندن کالج یونیورسٹی کی تحقیق اور ریسرچ سامنے آئی کہ شادی شدہ افراد جو ہیں وہ زیادہ تیز چلتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ شادی شدہ جو ہے کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کا امکان اس کا کم ہو جاتا ہے شادی کے بعد کنوارے کی نسبت. کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق شادی شدہ افراد زیادہ سماجی معاون ہوتے ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے کی جو مدد کرنے والے ہیں یہ شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے شادی شدہ مرد کو بھی عورت کو بھی. یہ دعویٰ کیا فن لینڈ کی ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ 65% لیس ہو جائے گا، اور اگر مرد میل شادی شدہ ہے تو 66% اس کا ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جائے گا. اور فن لینڈ کے ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق خون کی شریانوں کے مسائل جو ہیں موت کا خطرہ پیدا کرتے ہیں نا، یہ شادی شدہ افراد میں یہ خطرہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے. اسی طرح جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا ڈرائیونگ کا انداز جان لیوا انداز نہیں ہوتا، اور نقصان دہ اشیاء ڈرگس وغیرہ جو ہیں نشہ آور چیزیں جو ہیں یہ کم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جو خطرناک رجحان ہوتے ہیں اپنا خیال ہی نہیں ہے، اپنی تحفظ کا بھی احساس نہیں ہے، اپنا بھی اس کو احساس نہیں ہے، یہ احساس وہ بڑھ جاتا ہے شادی کے بعد. اسی طرح امریکن اسٹروک ایسوسی ایشن کی ایک تحقیق جو شائع ہوئی اس کے مطابق شادی شدہ مردوں میں جان لیوا فالج کا خطرہ 64% لیس ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. شکاگو یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق شادی کے بندھن میں بندھ جانا لوگوں کے اندر ذہنی تناؤ اور ڈپریشن مایوسی کے خطرے کو نمایاں کم کرتا ہے، اور شادی شدہ افراد کی عمریں بھی طویل ہو جاتی ہیں. یہ تحقیق ہے، یعنی یہ دنیاوی فوائد ہیں شادی کے. سبحان اللہ. تو شادی یہ وہ مبارک سنت ہے جو ہمیں اخروی اعتبار سے بھی اجر و ثواب دلاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں طبی طور پر بھی فائدے ہوتے ہیں، اور پھر معاشرتی طور پر بھی کئی بگاڑ جو ہیں وہ کم ہونے کی طرف جاتے ہیں. اس میں معاشرتی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے. حضور آپ نے شادی کے اتنے فوائد بیان کیے، اب وہ لوگ جو ابھی شادی انہوں نے نہیں کی، اب ہمارا معاشرہ اس طرف چلا گیا ہے اب کہ بعض لوگ ایسے اتنی ہیں چیزیں جو ہیں وہ لوازمات بہت ہو گئے ہیں، ضروریات بہت بنا لی گئی ہیں، تو وہ مفلسی کی وجہ سے یا اس انداز سے پوری مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کی شادی ہو گئی، کہتے ہیں جی تنگ دستی نہیں جا رہی، گھر میں پریشانی ہے، کیا کریں یار، حالات ہی اچھے نہیں ہیں. شادی کریں حالات اچھے ہو جائیں گے. شادی کرنے سے تو خرچہ بڑھ جائے گا. یہ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. میں آپ کو حدیث پاک سناؤں خلاصتاً کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے حضور تنگ دستی. ارشاد فرمایا تم نکاح کر لو. غربت ہے اور نکاح کا حکم ہو رہا ہے. جی یہ غربت کا علاج ہے، مفلسی کا، تنگ دستی کا علاج ہے.
اچھا ایک نہیں دو رزق جمع ہوں گے انشاءاللہ، دونوں کو اللہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کارساز ہے۔ ایک صحابی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے شادی کی ترغیب دلائی سنیے۔ ہم سنت انبیاء بیان کر رہے ہیں۔ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عکاف بن بشر تمیمی صحابی رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری کوئی بیوی ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا باندھی ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تم تو مالدار بھی ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا تب تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو ان کے راہبوں میں شمار ہوتے۔ ہماری سنت تو نکاح کرنا ہے، وہ عیسائی راہب جو ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہماری سنت تو نکاح کرنا ہے۔ تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں، گھٹیا ترین موت مرنے والے وہ ہیں جو کنوارے ہیں۔ کیا تم شیطان سے لڑتے ہو؟ شیطان کے پاس نیک آدمیوں کے لیے عورتوں سے زیادہ کارگر ہتھیار کوئی نہیں۔ ہاں اگر کوئی نیک لوگ شادی شدہ ہوں تو شیطان کے ہتھیار سے بچ جاتے ہیں، وہی لوگ پاکیزہ ہیں، گندگی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کاف نکاح کر لو ورنہ تذبذب کا شکار رہو گے، کنفیوز رہو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی میرا کسی سے نکاح کر دیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ کس سے پوچھنا ہے؟ مالک و مختار ہے، اللہ کی عطا سے۔ فرمایا میں نے کریمہ بنت کلثوم حمیری سے تمہارا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنے زبردست انداز سے اس میں نکاح کی ترغیب دلائی گئی۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، علماء کرام نے نکاح کی فضیلت میں یہ لکھا کہ نکاح کرنے والا چونکہ دوسروں کی بھی کفالت کے معاملات کر رہا ہوتا ہے، تو بزرگوں نے لکھا کہ اپنے لیے جینا اور ہے، دوسروں کے لیے جینا اور ہے۔ تو یہ ایک مشقت والی زندگی ہو جاتی ہے۔ بعض یوں بھی کترا رہے ہوتے ہیں نا، ابھی آزادی ہے، آسانی ہے، ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں فضیلت ہے، دوسرے کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ بے شک۔ تو حضور نکاح کا آپ نے فرمایا جیسے مفلسی بھی ہے تو اس کا علاج ہے نکاح کرے، تو پھر کیا سادگی سے نکاح کر لیں؟ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، تو یہی پسندیدہ ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بابرکت نکاح کس کو قرار دیا؟ کون سی شادی برکت والی ہے؟ آپ نے حدیث پاک پڑھی ہوگی نا؟ جی پڑھیے، آپ بیان فرمائیں۔ فری کین کا خرچ جس میں کم ہو، دونوں طرف کا جی خرچہ دونوں کم۔ طرف، لڑکے والے خرچ کم کریں، یہ برکت والا نکاح ہے۔ حق مہر بھی کم ہو، اور اس کے بعد جہیز وغیرہ کا سلسلہ کم ہو۔ ہم نے 15 ڈشیں بنانی ہیں، ہم نے فلاں شادی ہال، فلاں مارکی، فلاں بینکویٹ وہ بک کرنا ہے، پر ہیڈ اتنے ہزار ہے، تو اب وہ غش پڑ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، تو قرضے لے رہے ہیں۔ بلانا بھی اتنے ساروں کو ہے، اور پھر حق مہر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ پھر جہیز والے تو بےچارے، وہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ پریشان شروع ہو جاتا ہے کام کہ یہ جمع کر لیں، وہ جمع کر کیوں لیں۔ پریشان ہیں؟ آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر۔ دیکھیں حق مہر کس پر ہے؟ مرد پر، مرد پر۔ نان نفقہ کس پر ہے؟ مرد پر، یعنی گھر دینا کس پر ہے؟ مرد پر، گھر کا سامان کس پر ہے؟ مرد پر۔ مرد پر ہے۔ اب اسلامی معاشرہ بن جائے، ہم اسلامی ہو جائیں، خالی کہنے کے حد تک نہیں، نام کے حد تک نہیں۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے، بعمل مسلمان بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ شادی، غمی، لین دین، کھانا سونا، لباس، دیکھنا، بولنا، سننا، سب اسلامی طور طریقوں کے مطابق کریں۔ آپ شادیاں اسلامی طور طریقے کے مطابق کریں، انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے۔ شادی کو آسان کریں، جی اور کاش کہ ہم سب مل کر اس میں حصہ ملائیں۔ آسان کو آپ اور آسان کریں، سستیاں کریں، سستی کریں، سستی شادی کریں۔ امیر اہل سنت اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ دیکھو میں نے اسی انداز سے عرض کیا نا، امیر اہل سنت نے جب اپنے شہزادے کا نکاح کیا، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی آپ کے مرید ہیں، کسی کو اشارہ کریں اسٹیڈیم کے اندر دے گے ہزاروں دے گے اتر جائیں۔ آپ نے چند اسلامی بھائیوں، اس ولیمے میں شامل تھا میں، جانشین امیر اہل سنت کا ولیمہ امیر اہل سنت نے اپنے گھر پر کیا، اور گھر میں دال اور چاول، وہ یہ ولیمے کا کھانا ہے، اور اس دال کے اندر کوئی تیل وغیرہ بھی نہیں تھا، مگر ٹیسٹی تھی الحمدللہ۔ شادی بھی ہو گئی۔ ہاں ہو گئی اللہ کی رحمت یعنی سے۔ یہ ایک جو ذہن بنا ہوا، اللہ کرے اس میں معاشرے کا مقابلہ کریں، لوگ کیا کہیں گے، اور ان چیزوں نے ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔
اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ آج ہم نے بہت ہی پیاری اور میٹھی سنت انبیاء نکاح کے متعلق سنا، نکاح کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، نکاح کو عبادت کیوں قرار دیا گیا، قرآن پاک میں نکاح کا کہاں ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں کیا ترغیب ارشاد فرمائی گئی، اور پھر نکاح کے میڈیکلی فوائد بھی ہم نے آج کے پروگرام میں سنے، اور جو معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی سنا، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی سنا کہ بابرکت نکاح کیا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ شادی کرو شادی کرو، تو جب شادی کریں گے تو انشاءاللہ وہ شادی بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں جو کچھ سنا یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتی انبیاء مرحبا مرحبا